باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 121 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سورہ صافات مکی صورتوں میں سے ہیں جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا، اور زمانہ نزول اس کا تقریباً سورہ انعام کے بعد ہے، اور سورہ انعام یہ مکی دور نبوت میں درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، تو یہ بھی گویا درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ آدھا زمانہ یعنی گزر گیا تھا اور آدھا زمانے کے بعد پھر ہجرت ہوئی، یہ اس زمانے کی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی وہی ہیں، مرکزی مضامین جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید اور رسالت، وحی کی صداقت اور معاد کا ثبوت، یہ چار مرکزی مضامین ہیں مکی صورتوں کے۔ اس میں بھی ان کا بیان ہے، سورہ یاسین میں بھی ان کا بیان تھا، اور اس کے علاوہ پھر اور کچھ ضمنی باتیں بھی اس کے اندر ہوں گی۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں ہمارے محاورے کے لحاظ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے بتانے یا سمجھانے میں قسم کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ہر بات صحیح اور سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ لیکن قرآن حکیم چونکہ ہمارے محاورات پر ہے، اس لیے ہمارے محاورے میں بعض باتوں کو یقین دہانی کے طور پہ قسموں سے مؤکد کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسموں کے ساتھ قرآن حکیم کے بھی بعض مضامین کو مؤکد کیا ہے۔ تو یہاں پر پہلے چند قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد جواب قسم ہے جس کے لیے قسم اٹھائی گئی۔ فرماتے ہیں کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے صف بنانے والوں کی، جب وہ صف بناتے ہیں، قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ سورت کے آخر میں جا کر فرشتوں کی زبانی یہ بات کہلائی جائے گی کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ،
کہ ہم اللہ کے روبرو اس کے حکم کی تعمیل میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ دنیا میں ایسی اقوام بھی گزری ہیں اور اب بھی ہوں گی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، عربوں میں تھے ایسے قبائل، اور ہندوؤں میں جو دیویاں کہتے ہیں، یہ بھی دراصل میں وہیں سے لیا ہوا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور اسی وجہ سے فرشتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی سمجھا جاتا تھا، ان سے غائبانہ استمداد بھی کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا رد فرماتے ہیں کہ فرشتے تو خود اللہ کے روبرو عبادت کے لیے صف باندھے کھڑے ہیں، وہ تو خود اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب حکم اور ہم اس کی تعمیل کریں، چہ جائے کہ ان کے اندر خدائی صفات ہوں۔ تو والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھتے ہیں، صفاً لائن میں، قطار میں صف باندھ کر۔ صف کا اپنا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ قطار میں کھڑا ہونا۔ صف باندھنا فرشتوں کی تو صفت ہوئی، لیکن اہل ایمان کی عبادت میں بھی جو اہم ترین عبادت نماز ہے، اس میں صف بندی ہوتی ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ امت مسلمہ کے دو اہم کام ہیں جن میں صف بندی ہوتی ہے اور اللہ کو بہت ہی پسند ہے، ایک نماز کی صف بندی اور ایک جہاد میں مجاہدین کی صف بندی۔ تو جہاد بھی چونکہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور اس میں بھی نظم و ضبط کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہاں بھی صف بندی ہوتی، خاص طور پہ جب یعنی میدانی جنگیں ہوتی تھیں، 10 بدس جنگیں ہوتی تھیں، تو وہاں باقاعدہ صف بندی ہوتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ تم ایسی صف نہیں باندھتے ہو جیسے فرشتے صف باندھتے ہیں، تمہیں ایسی صف باندھنی چاہیے جیسے کہ فرشتے صف باندھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ حضور، صحابہ نے فرمایا کہ فرشتے کیسی صف باندھتے ہیں؟ فرمایا وہ پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، تب دوسری صف باندھتے ہیں، اور اس طرح وہ مل کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچ میں شیطان کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا، یعنی بالکل مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ صف باندھتے ہیں، مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ صف باندھتے ہیں۔ تو تمہیں بھی ایسی ہی صف باندھنی چاہیے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہو۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں میں لائن کا خاص اعتبار رکھتے تھے اور باقاعدہ فرماتے بھی تھے کہ تم ضرور صفیں ٹھیک رکھو، ورنہ یہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ یہ کہ اگر تمہاری صف ٹھیک نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ یعنی نماز کی صف کی درستگی جو ہے یہ دلوں کی بھی درستگی کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز کی صف اگر ٹھیک نہیں تو سمجھے کہ اس سے دلوں میں بھی اختلاف اور انشقاق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ باقاعدہ نماز سے پہلے کہتے بھی تھے لَتُصَوِّنُ الصُّفُوفَ، ضرور صفیں، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا، صفیں ٹھیک رکھو اور مل کے کھڑے ہو، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ، صفوں میں آگے پیچھے مت ہو ورنہ دل بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی تھے صفوں کو کہ کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہے تاکہ اس کی صف ٹھیک ہو جائے۔ صحابہ فرماتے کہ اتنا اہتمام کرتے تھے صف کی درستگی پر جیسے کہ صف کے ساتھ تیر کو ٹھیک کرتے ہوں، کہ صف ٹھیک ہو اس طرح ایسا تاکہ اس کے ساتھ ملا کے تیر کو ٹھیک کرتے ہوں، اس طرح صف کو ٹھیک کرتے تھے۔ مگر افسوس یہ کہ اب صف بندی کا وہ اہتمام نہیں رہا،
اور ہماری صفیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ان میں نظم و ضبط ہی نہیں ہوتا، خلا بھی ہوتی ہے جی، اور جو اہتمام ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، وہ آج نہیں ہو رہا۔ بہت اہم بات ہے، اور شاید کہ اختلاف اشتقاق کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ قرآن حکیم میں مجاہدین کی صف کی بھی بڑی تعریف کی گئی، اور ایک پوری سورت کا نام سورہ صف ہے 28ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صفاً کأنہم بنیان مرصوص، ایسے صف باندھ کے جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو بہرحال اسلام میں صف بندی کا بڑا اہتمام ہے، خاص طور پہ نمازوں میں، اور اسی سے نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا ہے، اسی سے نظم و ضبط۔ جب 5 وقتہ نمازوں میں مسلمان جماعت میں حاضری دیں گے اور صف بندی کا اہتمام کریں گے تو کیسے دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا، کیسے دلوں میں الفت پیدا ہوگی اور محبت پیدا ہوگی۔ تو ویسے تو فرشتوں ہی کی یہ صفت ہے والصافات صفا، لیکن اس سے اہل ایمان کی صفوں کی بات بھی ہو سکتی ہے، کہ قسم ہے ان لوگوں کی جو صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے عبادت میں، یا اس کے دین کے اعلاء اور بلندی کے لیے جہاد میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں جی۔ تو ہر صف بستہ نظم و ضبط والی مخلوق اس کا یعنی مصداق بن سکتی ہے، لیکن ویسے ہے یہ فرشتوں کی بارے میں۔ دوسری قسم فزاجرات زجرا، قسم ہے ڈانٹ پلانے والوں کی، جب وہ ڈانٹ پلاتے ہیں، زجر کہتے ہیں کسی کو دھمکانا، ڈانٹ پلانا، اس سے بھی مراد فرشتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ فرشتے مراد ہیں جو ہواؤں کی دوش پر بادلوں کو بھگاتے ہیں، چلاتے ہیں، اور جہاں اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی ہے وہاں لے جا کر بارش برساتے ہیں۔ تو یہ جو گڑگڑاہٹ ہم سنتے ہیں، گرج اور چمک ہم دیکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے بادلوں کو ہانکتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اور ویسے آواز لگانے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کی آواز لگاتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد یعنی گڑگڑاہٹ جو ہے یہ فرشتہ ہے رعد، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اسی سے وہ بادلوں کو ہانکتے بھی ہیں۔ تو بادلوں کو ہانکنے والے فرشتوں کی قسم، اور زجر کا معنی چونکہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے تو ہر برائی سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے اور روک ٹوک کرنے والے بھی اس میں مراد ہیں، کہ جو بھی بدی سے روکتے ہیں، بھلائی کی طرف لے جاتے ہیں، تو قسم ہے ان کی۔ تیسری قسم فالتالیات ذکرن، پس قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کی تلاوت کا معنی ان جو اللہ کی ذکر کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں ظاہر بات ہے ان کا تو اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، تو اس سے بھی وہ فرشتے مراد ہیں جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ تمام اللہ کے صالح بندے جن کا اکثر وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اور ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں، حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہوں گی۔ اب جواب قسم، اہل علم فرماتے ہیں کہ قسم کے بعد جیسے کہ جواب قسم ہوتا ہے تو دراصل قسم اس کی دلیل ہوتی ہے، قسم اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں دلیل ہیں کس پر؟ ان الہکم لواحد، یقیناً البتہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں۔
دو نہیں جیسے کہ ثنوی فرقہ کہتا ہے، مجوسی کہتے ہیں کہ خیر کا الگ ہے شر کا الگ ہے۔ تین نہیں جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں، یا جیسے تریمورتی والے ہندو کہتے ہیں۔ تین نہیں، اور تین سے زیادہ بھی نہیں جیسے کہ بعض مذاہب کے اندر ان کی کوئی تعداد ہی نہیں جی، بلکہ ایک ہی ہے تمہارا معبود، ان الہکم لواحد۔ تو تین قسمیں بھی ہو گئیں، اور ان الہکم لواحد جو جملہ ہے اس میں خود تاکید در تاکید ہے۔ ان بھی حرف تاکید، لواحد میں لام بھی حرف تاکید، تو کتنی بات مؤکد ہو گئی کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس بات کو سمجھ لو۔ کون ہے وہ ایک معبود؟ کہ رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور اس کے اندر جو مخلوق ہے سب کا رب ہے۔ اور رب وہ ہوتا ہے جو پہلے وجود بخشے، اور وجود بخشنے کے بعد وہ تربیت کرے، اور تربیت کرتے کرتے جہاں تک کسی چیز کو لے جانا ہے وہاں تک پہنچائے۔ تو اس کائنات کا رب اللہ ہے، وجود بھی اس نے بخشا، اور اس کو ترقی دے کر جہاں تک لے جانا مقصود ہے وہاں تک لے جاتا بھی وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور آسمان زمین اور مشارق، اس کے جو اطراف ہیں جہاں سے سورج نکلتا ڈوبتا ہے، مختلف مقامات سال میں سورج کے نکلنے ڈوبنے کے، روزانہ سورج فاصلے فاصلے سے نکلتا ہے، فاصلے فاصلے پہ ڈوبتا ہے، تو ہر دن کی مشرق ہر دن کی مغرب الگ الگ ہے۔ تو قرآن حکیم میں مشرق مغرب کے لیے تین لفظ آئے ہیں، رب المشرق والمغرب لا الہ، مشرق و مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب المشرقین والمغربین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب۔ اور یہاں رب المشارق، اور دوسری صورت میں رب المشارق والمغارب، تو کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا۔ تو مشرق اور مغرب ایک ایک بھی ہیں، ٹھیک، مشرق اور مغرب سال کے لحاظ سے دو دو بھی ہیں، اور روزانہ کی مشرق اور مغرب کو دیکھیں تو مشارق اور مغارب بھی ہیں، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے یہ مشرق اور مغرب ایک۔ اور موسم کے لحاظ سے گرمی کی مشرق اور مغرب اور سردی کی مشرق اور مغرب اور، تو دو دو ہو گئیں، اور روزانہ کی مشرق اور مغرب اور۔ تو فرمایا کہ بہرحال پورے اطراف و اکناف کا رب بھی وہی ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے، یعنی وہ رب جو ایک ہے، مشارق و مغارب کا رب ہے، ارض و سما کا رب ہے۔ اب اللہ اس کو تکلم کے صیغے سے ذکر کرتے ہیں کہ بے شک ہم، یعنی وہ رب کون ہوں، یعنی میں ہوں، اور ہم نے ہی زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اس آسمان کو جو دنیا کے اوپر ہے اس کو ہم نے مزین اور آراستہ اور خوبصورت بنایا ہے ستاروں کے قمقمے لگا کر، یعنی سورج کا عظیم الشان بلب لگا کر، چاند کی دھیمی روشنی کی رات کا بلب لگا کر، تاکہ تمہاری نیند اور آرام میں خلل بھی نہ آئے اور روشنی بھی رہے، اور دن میں طاقتور روشنی کی ضرورت کام کاج کے لیے تو سورج کو بنایا، اور پھر رات کو خوشنمائی کے لیے آسمان کو خوبصورت کیا۔ اس سے آسمان اصل میں ہر اوپر والی، سما ہر اوپر والی چیز کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ستارے کوئی آسمان میں گڑے ہوئے ہیں، جیسے ہماری لائٹیں چھت میں گڑی ہوئی ہیں،
بلکہ یہ نظام شمسی آسمان سے بہت نیچے ہے، لیکن سما ہے چونکہ اوپر ہے، اس لیے ہم اوپر والی چیز کو سما کہتے ہیں۔ تو اوپر جو سما ہے جس کو ہم آسمان بھی کہتے ہیں، تو اس کو یعنی اوپر کی ہر چیز سما ہے، تو چونکہ یہ بہت بلندی پر ہیں اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ستارے آسمان میں ہیں، ورنہ بات یہ ہے کہ سب آسمان سے نیچے نظام ہے، یہ آسمان بہت اوپر ہے۔ تو ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی لائٹوں سے خوشنما بنایا ہے۔ ایک مقصد تو ستاروں اور سیاروں کا کیا ہے کہ یہ ایک خوبصورت منظر رات کو پیش کرتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے رات کو۔ دوسرا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، انہی ستاروں کو ہم نے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے شیطان سرکش کی رسائی سے، اوپر پہنچنے سے، کیونکہ شیاطین جو ہیں ان کی رفتار بھی بڑی تیز ہے، کیونکہ ان کے اجسام بھی لطیف ہیں فرشتوں کی طرح، فرشتوں کے اجسام لطیف ہیں، تو کتنی رفتار سے وہ آتے جاتے ہیں، شیاطین بھی رفتار سے آتے جاتے ہیں، اور یہ بہت بلندی تک چلے جاتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور یہ اوپر جاتے تھے اور اوپر ان مقامات تک پہنچتے تھے جہاں فرشتے اللہ کے حکم کی تدبیر کیا کرتے تھے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا، اور زمین کے اوپر جس نظام پر جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ان تک اللہ کا حکم آتا کہ زمین میں یہ نافذ کرنا ہے، تو یہ اوپر پہنچ کر جب وہ آپس میں بات چیت کرتے، میٹنگ کرتے فرشتے، یہ کچھ نہ کچھ بات سن لیتے، سن کر وہاں سے بھاگ کر زمین میں آ کر یہ اپنے کاہن ساتھیوں کے کان میں ڈال دیتے تھے۔ جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے نا، تو یہ کڑکڑ کر کے ان کے کانوں میں ڈالتے۔ ایک آدھ بات فرشتوں سے سنی ہوئی صحیح ہوتی تھی، اور وہ کاہن لوگ 100 باتیں جھوٹی ملا کر آگے اپنے پاس آنے والوں سے فیس لے کر ان کو بتا دیتے کہ کل یہ ہونا ہے، فلانا یہ ہونا ہے، فلانا یہ ہونا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک دھندا چلتا تھا، جھوٹ کا ایک کاروبار چلتا تھا۔ کاہن شیطانوں سے، شیطان فرشتوں سے کوئی بات اچک لیتے تھے، لیکن قرآن حکیم کی لازوال وحی کا نزول شروع ہوا، جس وحی کو قیامت تک رہنا تھا، تو اس کی حفاظت کی خاطر یہ نظام ختم کر دیا گیا۔ فرشتوں کے اوپر جانا، فرشتوں کی بات، فرشتوں کے پاس شیاطین کا جانا، ان کی بات سن کے آنا، کائنوں کو بتانا، اس پہ پابندی لگا دی گئی، جیسا سورہ جن میں اس کی بڑی صراحت ہے۔ تو کوشش پھر بھی یہ کرتے ہیں، پتہ ہے کہ پابندی اب نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو مجرم طبقہ ہوتا ہے پابندی کے باوجود اپنے جرائم سے توبہ تو نہیں کرتا نا، 1000 پابندیوں اپنے جرم کا عادی ہے، تو پھر بھی یہ جاتے ہیں۔ اب جاتے ہیں تو فرشتے ڈیوٹی پہ مقرر ہیں، یہ انہی ستاروں سے سلگتا شعلہ لے کر ان پہ پھینکتے ہیں، بمبارمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی تو مر ہی جاتے ہیں اس کے لگنے سے، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی بھاگ جاتے ہیں، لیکن مطلب یہ کہ اب وہ بات چرانے کا موقع ان کو نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ستارے ایک تو زینت کا باعث ہیں، اور ایک ان سرکش شیطانوں کی سرکوبی کے لیے بھی ہیں کہ فرشتے اس سے شعلہ لے کر ان پہ برساتے ہیں۔ لا يسمعون الی الملأ الاعلی، اب یہ فرشتے ملأ اعلیٰ یعنی بالائی کونسل کی باتیں نہیں سن سکتے، فرشتوں کی کونسل کی بات نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے ان کے اوپر یعنی وہ شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ خاموش نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑا سا خاموش ہو جائے۔ چلیے وہ جا رہے ہیں۔ تو یقذفون من کل جانب، ہر طرف سے یعنی ان کے اوپر یعنی شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ جی
دحوراً یعنی ان کو بھگانے کی خاطر، ان کو بھگانے کی خاطر ان پہ شعلے پھینکے جاتے ہیں، اور کوئی شعلہ لگ جاتا ہے تو مر بھی جاتے ہیں، کسی سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں، نہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، ہاں مگر جو بھاگتے بھاگتے اچک لے کوئی بات، بھاگتے بھاگتے ٹھہر تو نہیں سکتے، بھاگتے بھاگتے کوئی بات اچک لیں تو فاتبعه شهاب ثاقب، اس کا پیچھا کرتا ہے وہ شہاب ثاقب، یعنی وہ شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جس طرف وہ جاتا ہے اس کے پیچھے وہ شعلہ جاتا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا، یہ تو حق تعالی شانہ نے اپنی توحید بیان کر دی، حکمت کاملہ بیان فرما دی، اور قسمیں اٹھا کر اس بات کو مؤکد کر دیا۔ اب رخ کلام دوسری طرف موڑتے ہیں کہ جو لوگ، جیسے کہ سورہ یاسین کے آخر میں تھا کہ ہم نے انسان کو ایک بے حقیقت بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے، ایک بالکل ہلکی پھلکی چیز سے پیدا کیا ہے، اور اب اس کو دیکھو جی ہمارے مقابلے میں اکڑ دکھا رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر مجھے کون پیدا کرے گا۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں دہرا رہے ہیں۔ فاستفتہم، آپ ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح، جو میرے سامنے اکڑ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، بھر بھری ہو جائیں گی، ان کو کون زندہ کرے گا، کون اس میں روح ڈالے گا، یہ اکڑنے والوں سے ذرا پوچھئے تو صحیح۔ زمین آسمان اور کائنات بنانا تو میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور یہ 6 فٹ کا آدمی نخرے کرتا ہے کہ مجھے کون بنائے گا۔ یعنی تو اس کے سامنے حقیقت کیا رکھتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات ارض و سما کی، اس کے سامنے تیرے وجود کی حقیقت ہی کیا ہے کہ خدا اس کو بنا سکتا تو تجھے نہیں بنائے گا۔ فاستفتہم، آپ ذرا ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا پیدا کرنے میں یہ زیادہ سخت ہیں یا جو مخلوق میں نے بنائی ہے وہ سخت ہے؟ یہ زیادہ مشکل ہیں یا جو اور مخلوق بنائی ہے وہ مشکل ہے؟ ان سے ذرا پوچھئے۔ فرمایا انا خلقنا من طین لازب، کیا ہم نے کوئی ایسی سخت ترین اور مشکل ترین چیز سے بنایا کہ اب دوبارہ اس کو نہیں جوڑ سکیں گے؟ بلکہ ہم نے تو ان کو بالکل ایسی چیز سے بنایا ہے کہ جس سے زیادہ کمزور دوسری چیز نہیں۔ ہم نے ان کو بنایا ہے، یعنی ان کے باپ آدم کو بنایا ہے، من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے، جس کو گوند دو کچھ دیر چھوڑو تو ایسے ہاتھ میں لگا چپکتی ہاتھ کے ساتھ، یعنی مٹی پانی میں ملی ہوئی چپکتی ہوئی، ایسی نرم و نازک، ہاتھ لگاؤ تو یوں ہو جائے، ہاتھ لگاؤ تو یوں پھسل جائے۔ تو ایسی کمزور سی چیز سے ہم نے ان کے باپ کو بنایا، اور ان کو پھر اس سے بھی زیادہ کمزور چیز سے بنایا، ایک بوند سے، ایک قطرے سے۔ تو کوئی لوہے سے تو نہیں بنایا ہم نے نا، کہ پھر کہتے کہ لوہے کو جوڑے گا کون؟ ایسی چیز سے ان کو بنایا۔ اب یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر کون ہمیں بنائے گا؟ تو یہ زیادہ مشکلیں بنانے میں، یا جو کائنات ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے جو ہم نے بنائی ہے، جس میں بڑی بڑی دھاتیں ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، سونا چاندی ہے، اور بڑے بڑے سخت ترین پتھر ہیں، وہ تو ہم نے بنا ڈالے ہیں، اور یہ کہتا کہ مجھے دوبارہ کون بنائے گا؟ آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح۔ بل عجبتا، بلکہ آپ ان کے اس سوال پہ تعجب کریں گے، اس سوال پہ آپ تعجب کریں گے کہ انسان کو ذرا دیکھو تو اعتراض کس پہ کر رہا ہے، مشکل کس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ آپ کو ان کے اس سوال پہ کہ دوبارہ پیدا کیسے کرے گا، آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے۔ وَهُمْ يَسْخَرُونَ،
اور وہ آپ کے اس کہنے پہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ لو جی یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، دو جی یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ آپ کی اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کو ان کے سوال پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ انکار کیسے کرتے ہیں، انکار کیسے کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، دلائل سے بات سمجھائی جاتی ہے، یہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے، کہتے جی سننے کی بات نہیں ہے، یہ تو توجہ کی بات ہی نہیں ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسی رٹا لگاتے ہیں بات کے انکار کا کہ یہ نصیحت کی بات سنتے ہی نہیں، کہ ذرا توجہ سے بھائی سنو تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں۔ اگر یہ سنتے ہوتے تو شاید انکار کی مجال نہ رہتی، لیکن یہ تو نصیحت کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ جب آپ کوئی ایسا کرشمہ اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ انہونی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے نا، انہونی چیز ہو گئی، تو اس کو بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ او جی یہ تو جادو ہے، یہ تو جی جادو ہے۔ ارے بات چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی اشارہ کرتا ہے تمہارے سامنے دو پیس ہو جاتے ہیں۔ اب تو تم سمجھو نا کہ ایک چیز نہیں ہو سکتی تھی ہو گئی، اسی طرح ہم بھی نہ ہوں گے تو ہو جائیں گے، یا اور بے شمار چیزیں۔ نبی اشارہ کرتا ہے درخت کو تو وہ چل کے آ جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ نبی جا رہا ہے اور پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، جی نہ ہونے والی بات ہو رہی ہے تمہارے سامنے، اور بے شمار چیزیں۔ ابو جہل کہتا ہے محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ بچوں کا کھیل ہے، بچے کہتے ہیں یہ چیز، اچھا بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، بھائی اگر آپ نبی ہیں تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں کہوں جو ہاتھ والی چیز خود کہے، میں بتاؤں مانے گا، یا ہاتھ والی چیز خود کہے؟ اس نے کہا خود کہے، پھر تو بات ہی کیا ہوئی، پھر تو بات ہی کیا ہوئی۔ اتنے میں کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کہا واہ جی واہ کتنا سخت جادو ہے، پتھروں کو بھی بلوا دیا، پتھروں کو بھی بلوا دیا۔ ارے میاں بیوقوف کہیں کے، اس سے تو سبق حاصل کر کہ پتھر بول سکتا ہے، جس کی زبان نہیں، جو حرکت نہیں کر سکتا، جس میں کوئی حیات نہیں، وہ بول سکتا ہے، تو کیوں دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا؟ جو پتھر کو بلوا سکتا ہے مٹھی میں، کلمہ پڑھوا سکتا ہے تیری مٹھی میں، وہ تجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن نہیں، اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا کہ دیکھو یہ چیزیں ممکن نہیں ہو رہی ہیں، اور تو ممکن ہی ہے، کیا ممکن کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن ہے نہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ڈھیٹ ہیں یہ لوگ، متکبر ہیں یہ لوگ، کہ ان کو نصیحت دو بھی تو نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھ لیں اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جادو کر لیا۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، بجائے اس کے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے بس۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، پھر وہی بات، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب مر گئے اور مٹی ہو گئے ہم، مر گئے اور مٹی ہو گئے ہم، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو گئے ہم، گوشت پوش ہٹ گیا، خالی ہڈیاں رہ گئیں، وہ بھی ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھری ہو گئیں، جی اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ بنائے جائیں گے؟ یعنی کیسی بھائی یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں جناب،
کہ گوشت پوش مٹی میں مٹی ہو گیا اور ہڈیاں تھیں وہ بھی، ہاں پھر یہ کہتے ہیں دوبارہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے صدیوں گزرے ہوئے باپ دادا جن کی قبروں کے بھی نام و نشان نہیں، وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے؟ وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے جن کی قبروں کے نام و نشان بھی نہیں؟ قل نعم، آپ فرما دیجئے بالکل، 100%، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہو کر اٹھو گے، تم چاہو نہ چاہو خدا تمہیں اٹھائے گا۔ تم آج بڑے متکبر بن کے انکار کر رہے ہو، جب قبروں سے اٹھو گے تو خدا چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا تمہیں، باقی محشر والے تمہیں رونتے ہوئے جائیں گے تاکہ تمہارے تکبر کا علاج ہو۔ تو آج اکڑتے ہو تو اللہ تمہیں ایسا ہی اٹھائے گا کہ تم ذلیل ہوگے، وہاں سر نہیں اٹھا سکو گے۔ انتم داخرون، اور فرمایا دیر بھی نہیں لگے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس یہ ایک ہی ڈانٹ کی آواز ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ڈپٹ کی آواز ہوگی، اٹھو۔ آواز بھی کیا ہوگی؟ فرشتہ صرف پھونک مارے گا، وہ پھونک کیا ہوگی؟ وہی ڈانٹ ہوگی۔ تو ہماری زبان میں اٹھو یہ ڈانٹ ہے۔ تو ایک آواز کے ساتھ سارے کے سارے اولین آخرین قبروں سے، قبریں کہاں ہوں گی؟ قبریں کہاں ہوں گی جی؟ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سارا ملیا میٹ ہو جائے گا، چٹیل میدان بن جائے گا، پہاڑ نہیں رہیں گے، پہاڑوں پہ قبریں کہاں ہوں گی؟ میدان نہیں رہیں گے، میدانوں کی قبریں کہاں ہوں گی؟ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو ہمارے لحاظ سے تو کوئی قبر نہیں ہوگی نا، لیکن اللہ کے علم میں تو ہر ایک کی قبر ہے، اس کے ذرے اڑ کے کہاں کہاں جائیں گے اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ وہ ایک دم ذروں کو حکم دے گا سب جڑ جاؤ، سب جڑ جاؤ۔ یار یہ کیسے ہوگا؟ کر کے دکھایا جو تھا، قرآن میں تم کو بتایا جو تھا، کیسے؟ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، فرمایا اولم تؤمن، آپ کو یقین نہیں؟ کہا جی یقین، 100% یقین، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ دل کو ذرا اور تسلی ہو جائے، کیونکہ سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں بھی فرق تو ہے، لیکن ہماری تو سنی دیکھی ایک ہی جیسے، لیکن پھر بھی یطمئن قلبی کا فخذ عربۃ من الطیر، اچھا 4 پرندے لے لیں اور ان کو اپنے پاس اتنا رکھ کہ وہ تجھے پہچانے تو انہیں پہچان، شک نہ رہے کہ کوئی دوسرا پرندہ تو نہیں آیا نا، اتنی دیر رکھ کے مانوس ہو جاؤ ایک دوسرے سے، اور وہ تمہاری آواز کو بھی پہچانے، تمہاری آواز پہ آئیں بھی، اس طرح اپنے ساتھ سرہن الیک، پھر یا اللہ کیا کروں؟ اب ان کو ذبح کر، سر اپنے پاس رکھ، باقی سارا قیمہ بنا مکس کر دے، چاروں کے گوشت کو مکس کر دے، مکس کر کے پھر 4 پہاڑیوں پر 4 جگہ رکھ دے، سر تیرے پاس ہوں، پھر ہر ایک کا نام لے کر بولا اے پرندے آ جا، پھر تماشا دیکھ کہ ان کے ذرے مکس قیمہ بنے ہوئے کس طرح ہر ایک کے ذرے جدا ہو کر آتے ہیں اور اس سر کے ساتھ اٹیچ۔ ہڈیاں کیسے آتی ہیں؟ ہڈیاں پہلے آئیں گی، جوڑیں گی، ڈھانچہ بنے گا، اوپر گوشت اڑ اڑ کے آئے گا، چڑھے گا، اوپر کھال آئے گی، چڑھے گی، اوپر پر آئیں گے، پورا پرندہ تیرے پاس کھڑا ہوگا۔ تو ذروں کو کس طریقے سے انسان کے ذروں کو قیامت کے دن بکھرے ہوئے کو کیسے، قرآن میں ہم نے ترنگ کر کے دکھایا ہے،
تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پرندے مکس مختلف جگہوں سے آ سکتے ہیں تو تمہارے ذرے بھی کہیں بھی دنیا میں ہوں گے، جب ہم کہیں گے او فلاں تو اس کے ذرے آ جائیں گے، اور اس میں دیر نہیں لگے گی۔ فرمایا زجرۃ واحدہ، بس۔ کہ یا اللہ اور بھی مثالیں ہیں کیا؟ کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے پاس نیکی نہیں تھی، برائیاں تھیں۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ رہا؟ کہ بڑے اچھے تھے ماشاءاللہ، ہر بات آپ نے ہماری مانی۔ اچھا، کہا ٹھیک ہے، تو میں ایک وصیت کرتا ہوں، اس پہ عمل کرو گے؟ جی بالکل کریں گے، آپ نے ہماری ساری باتیں مانی ہیں تو آپ کی ایک وصیت کیسے نہیں مانیں گے؟ کہو دیکھو کہ میرے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، میرا نامہ عمل سب سیاہ ہے، میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ یہ اس کی سوچتی جاہلانہ سوچتی جیسی بھی تھی۔ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہیں کرنا۔ کہا جی پھر؟ کہا مجھے جلا دینا، اور جلا کر جو میری راکھ ہوگی وہ تو ہوگی، جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی پیس کے راکھ بنا دینا، کوئی ہڈی بھی نہ رہے، سب پیس پاس کے راکھ بنا کے ایک حصہ دریاؤں میں پھینک دینا، ایک میدانوں میں اڑا دینا، ایک پہاڑوں پہ اڑا دینا، بس یہ میری وصیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کام تو چنگا نہیں ہے لیکن چلو آپ کی وصیت تو کریں گے۔ ہمارا تو ایسے کر دیا۔ جب اس کے راکھ بکھیری گئی، بکھر گئی، اللہ نے حکم دیا ہوا کو، پانی کو، خبردار ایک ذرہ ضائع ہو سب کو جوڑ کے میرے پاس پہنچا دو۔ جڑ گیا سب کچھ، سب جڑ گیا، آدمی بن گیا، اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ تو اڑا کر چلے گئے، گھر چلے گئے ہیں، وہ سب بکھری ہوئی راکھ مل کر آدمی بن کے۔ اللہ فرمائے کیوں ایسی غلط وصیت کی تھی، اور کام بھی غلط کیا تھا، یہ آخری وصیت یہ غلط کیوں کی تھی؟ یا اللہ مجھے پتہ ہے غلط ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں قادر ہوں؟ کہ جی بالکل قادر ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ آپ سے بھاگنے کی اور کیا کوشش کر سکتا تھا؟ اپنی جیسی کوشش جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی، اور میں یہ بھی یقین ہے کہ بھاگ سکتا نہیں تھا، لیکن میں اور کیا کر سکتا تھا؟ کہ ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ آپ کے خوف سے کیا کہ آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ کہا چل یہ اسپیشل بات ہے کہ تجھے میں نے بخش دیا، کہ تو نے صرف میرے خوف سے یہ کام کیا تھا، تو بس یہ اسپیشلی کئی چیزیں ایسی ہوں گی نا، آپ اس کو قانون نہ بنائیں کہ ہم بھی ایسا کر لیں۔ وہ جیسا کہ ایک نے کتے کو پانی پلا دیا تو خدا نے بخش دیا، آپ بھی کہیں گے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتے کو پانی پلا دیں گے تو بخش دیں گے۔ یہ بائی چانس کسی کا ہوگا، اللہ کرے کہ ہمارے بھی ایسے کوئی چانس لگ جائے، لیکن یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں جتنا آپ کے بس کی بات ہے، باقی آگے لاٹری کسی کی نکلتی ہے تو اچھی بات ہے۔ تو خیر اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، حالانکہ اس نے یہ اور بھی جرم کیا تھا، اور بھی جرم کیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے اللہ ہاں مومن تو تھا ظاہر بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو ساری چیزیں کر کے دکھائی تھی، پھر بھی تمہیں استبعاد تھا کہ ہماری بکھری ہوئی ہڈیوں کو کون جوڑے گا، ہمارے گوشت پوش، ہم نے تو دنیا میں تم کو مثالیں بھی اس کی دی تھی۔ تو انما ہے زجرۃ واحدہ، یہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک آواز ہوگی صرف فرشتے کی۔ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، اچانک سب قبروں سے نکل کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا جی، تو حیران ہوں گے۔ وقالوا، اور پھر اس وقت کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے افسوس، یہ تو وہی روز جزا ہے جس کا نبی کہتے تھے ہم مذاق اڑاتے تھے۔
وہ اقرار کرتے تھے، ہم انکار کرتے تھے، وہ مثالیں دے دے کے سمجھاتے تھے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ او ہو، یہ تو وہی دن ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اور فرشتے کہیں گے یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ فیصلے کا کوئی دن نہیں، یہ وہی دن ہے، اب فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ جی۔ یعنی اس کو تم تکذیب کرتے تھے، یہ وہی دن تو ہے۔ تو اس وقت وا ویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، یا ویلنا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کاش کہ آج کوئی یا ویلنا کہہ دے، ہائے میں غلط جا رہا ہوں، سیدھا ہو جاؤں، تو اب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس وقت لاکھوں یا ویلنا کہیں، تمنائیں کہیں، اس وقت کچھ بات نہیں بنے گی۔ لیکن آج کون ہے جو اس طرح توجہ دے؟ جو آخرت کو مانتے نہیں سو نہیں مانتے، ہم ان کی تو بات کیا کریں۔ جو ہم لوگ مانتے ہیں، ہمارا رویہ بھی کتنا ہے کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ساری انسانیت ہماری طرح گوشت پوش کے ہیں، ان کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچے گی جیسے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے، اور جو ہم تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اللہ ہمیں بھی پلٹنے کی اور رائے راست پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج افسوس اور ندامت کے آنسو بہہ جائیں تو کام آئیں گے، کل کو رو رو کر یہاں ندی نالے بن جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج تھوڑا سا رونے سے، دو قطرے بہانے سے دفتر کے دفتر سیاہ دھل جائیں گے، اور وہاں پھر ساری زندگی ہی رونا پڑے گا۔ آنسو ختم ہوں گے تو پھر خون کے آنسو رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہاں نالیاں بن جائیں گی، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔